یہاں سے نکالا ہے کلیہ. یہ 20ویں پارے کے پہلے صفحے سے 20ویں پارے کے پہلے صفحے سے جو آیات تم نے دیکھ لی ہیں ان آیات کی سوچ لو. دیکھو سامنے رکھ کر نکالو کلیہ. اب کلیہ نکالتے جو سارے آگے تمہارے سامنے ابھی میں بتاتا جاتا ہوں. دیکھیے اب یہ سورۃ قصص ہے نا. سورت کون سی ہے؟ نمبر. اس کا آگے قصص ہے. اس کا آگے قصص 8 نمبر کے نکالو. یہ سوا 548 548 سمالیت الاربعون. رب کا دیکھا ہے 548 رب کا یخلق ما یشاء ویختار ما کان لهم الخیارہ سبحان اللہ تعالی عما یشرکون. پھر دیکھو پہلی صفت ہے رب کا یخلق ما یشاء ویختار کہ رب پیدا کرتا ہے جس چیز کو چاہے. یختار اختیارات والا جو چاہے کرے. پیدا کرنے والا جو بھی چاہے پیدا کرنے والا. یختار اختیارات والا. ما کان لہم ذکر خاص ارادہ ہے. ہاں ابھی جو میں نے کہا ہے ذکر خاص ارادہ ہے. ما کان لہم نہیں ان ساری مخلوق انسان ہوں جنات ہوں فرشتے ہوں ان سب کو مل کر رتی اختیار بھی نہیں. ان سب کو مل کر رتی اختیار بھی نہیں. رب تیرا پیدا کرنے والا بھی ہے مختار بھی ہے. ما کان لہم الخیارہ سارے انسان جمع ہو جائیں انسان بھی جنات بھی فرشتے بھی ان کو رتی اختیار نہیں. آگے سبحان اللہ پاک خدا ان معبودوں سے فتحالا بڑا بلند ہے. اما معبودان بات رسی یشرکون یہ مشرکین کو شریک بنا رہے ہیں. ایک صفتوں آگے نہیں صفت پیدا کرنے والا بھی اور اختیارات والا بھی اللہ جیسا کوئی نہیں. وہی پیدا کرنے والے سے آگے دوسری صفت اور رب کا یعلم ما تکن صدورہم وما یعلنون. صفت ثانی صفت تیرا رب جانتا ہے جو تیرے تمہارے سینے ان کے سینے چھپاتے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں. ان کے سینوں میں جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں وہ بھی رب جانتا ہے. جو زبانوں سے ظاہر کرتے وہ بھی رب جانتا ہے. حقیقت جاننے والا اور کارساز جاننے والا اور متصرف. جب اللہ ہی ہے نتیجہ کیا نکلا واللہ لا الہ الا ہو. پھر اللہ کہتا ہے میں الہ ہوں میرے ساتھ سے الہ بھی کیوں کارساز بھی وہی ہے جاننے والا بھی وہی ہے. خدا کہ میں الہ ہوں میرے ساتھ کوئی پیغمبر بھی حضور الہ بھی. یہ دو صفت کسی لائق نہیں. سوچ کے میری بات کو نکالیے. سورۃ طٰہٰ پارہ 100 کا پہلا سبق. سورۃ طٰہٰ کا پہلا سبق سبا 435 اربعمائة خمس وثلاثون اربعمائة خمس وثلاثون 435 ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. یہاں اشکال ہے اس کو میں چھوڑ رہا ہوں اس لیے افسوس پڑھوں گا پھر بھی کہ اگر تم یہ لکھتی نہیں ہے اللہ تجھے ماں قبر کے ساتھ طٰہٰ ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ہم نے آپ پر قرآن اس لیے اتارا تھا کہ تم مشقت بھی پڑ جائے بلکہ ہم نے اتارا کیوں تذکرۃ لمن یخشی. یہ نصیحت دینی ہے ان لوگوں کو جن کے دل میں اللہ کا کوئی ڈر آ چکا ہے. نصیحت دینی ہے. یہ ہے بھی کیسی کتاب تنزیلاً یہ قرآن اتارا ہوا ہے. آئی صفت پہلی آئی صفت اتارا ہوا ہے کسے ممن خلق السماوات والارض العلیٰ اس بادشاہ سے جس بڑے بادشاہ آسمانوں کو پیدا کیا زمینوں کو بڑے بڑے آسمان بلندوں کو. الرحمن بڑی مہربانی کرنے والا
الگ استوا، عرش پر بڑا غالب، عرش پر غالب، آسمان زمینوں کو پیدا کرنے والا، بڑے آسمان بلندوں کو پیدا کرنے والا، عرش والا، اور غالب عرش پر، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری۔ حسر ہے، حسر ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا قانون رضی کا، رضی قانون بتایا کہ ایک جگہ بھی حسرت ہے، ساری کلام میں کیا معنی کرو؟ اب دیکھیں، زمین کو وہی پیدا کرنے والا، آسمان کو وہی پیدا کرنے والا، وہی مہربانی کرنے والا، وہی عرش پر بھی غالب۔ حسر ہے نا، لہو تقدیم حق التاخیر ہے ذاتی حسر کا، اسی ہی کی قبضے میں آئے آسمانوں کا نظام بھی، زمینوں کا نظام بھی، آسمان زمین کا نظام بھی، نہیں ما تحت الثری بھی، سب اسی ہی کے قبضے میں آئے۔ ابھی پہلی صورت آ گئی، یہ پہلی صورت ہے، اسی کے قبضے میں آئے، کسی دوسرے کا کوئی دخل نہیں، وہی پیدا کرنے والا، وہی ہے بادشاہ، وہی ہے حکم دینے والا، اسی قبضے میں سارا نظام ہے۔ اب دوسری سمجھ، وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى۔ ایک بات اور بھی رہ گئی، یہ جو چند قوانین ہیں جو میں نے تفسیر کے بعد قرآن لکھ نہیں سکے، یہ آپ علیحدہ نوٹ کر لیں، یہ اتحاد والا بھی لکھا میں نے۔ ایک اور قانون بھی ہے، بڑا قرآن میں چلتا ہے، قرآن اس پر بڑا چلتا ہے۔ قرآن پاک میں شرط اکثر جزا معذور ہوتی ہے، شرط رکھتا ہے قرآن جزا معذور، شرط رکھتا ہے جزا معذور، جزا کے قائم مقام اس کی علت رکھ دیتا ہے، جزا کے قائم مقام اس کی قرآن پاک عام قانون ہوگا۔ سمجھے یہاں کیا میں نے کہا؟ میں نے کہا یہ سمجھیے، قرآن پاک میں شرط ہوگی، جزا معذور ہوگی، معذور کر کے قرآن پاک اس کی علت کو اس کے قائم مقام رکھ دیتا ہے۔ اکثر قرآن پاک اتنا چلتا ہے قرآن، جزا معذور علت قائم مقام، جزا معذور علت، یہ اب اس پر ہم پھر آتا ہوں، نکالو پہلا پارا۔ پہلا پارا، یہ 120 پہلی سطر، قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ فَإِنَّهُ نَزَّلَ جزا ہی کوئی نہیں۔ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اب من کان عدوًّا لجبریل یہ موصول ہو جائے گا ابتدا کرتے ہیں، یہ تو مطلع ہے، کافی ہم نے پڑھ لیا ہے۔ من کان عدوًّا لجبریل یہ تو کیا ہے؟ موصول سے کیا اصل کیا ہے؟ ابتدا ہے، مطلع ہے۔ فإنه نزل، یہ خبر چاہیے کوئی نہیں، یہ خبر چاہیے بنتی نہیں، اصل یوں ہے من کان عدوًا لجبریل، کیونکہ یہودی کہتے تھے کہ جبریل ہمارا دشمن ہے، جو جبریل وہی لے کر آئے محمد مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ ہمارا دشمن ہے، اس لیے ہم اس کی بات کو نہیں مانیں گے۔ تب ہم اس لیے پیغمبر کو پیغمبر نہیں مانتے کہ بات جبریل آیا ہے، جبریل بڑا پرانا ہمارا دشمن، آج سے نہیں پہلے مختنصر کے وقت سے ہم سے اس نے بڑے بڑی زیادتی کی ہے۔ اب قرآن کہتا ہے جواب ہے من کان عدوًا لجبریل، جو بھی ہے دشمن جبریل کا، جو بھی ہے دشمن جبریل کا، بڑے کتے دکتا بےمان، اور یہ جزا کوئی نکالو، یہ پنجابی کی جزا ہے، عربی نکالو من کان عدوًا لجبریل فہو کاذب وملعون، جو بھی دشمن جبریل کا بڑا بےمان لعنتی، جو جبریل کا دشمن بڑا جھوٹا بڑا ملعون، پر خدا کی لعنت، کیوں؟ فإنه نزل علی قلبک بإذن اللہ، ان تعلیلیہ انہ، کیوں؟ جبریل نے یہ قرآن لایا تیرے اوپر، اللہ کے حکم سے اس کا اپنا دخل کوئی نہیں، سمجھے؟ من کان عدوًا لجبریل،
جو بھی ہے دشمن جبریل کا اس پر خدا کی لعنت. اور پہلے دن یہ سوچا بےمان بےمان ملعون کیوں؟ فإنه نزل عليك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى للبشرى للمؤمنين. عام ہے قرآن میں، بڑا چلتا ہے قرآن اس میں. اب آؤ یہاں آ جاؤ، وہ مقام جو نکالا ہوا تھا پھر دیکھیے. ہاں جی، تنزیلا ممن خلق السماوات والارض الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى. وان تجهر بالقول فانه يعلم السر. اثر یوں ہے، وان تجهر بالقول، او انسان اگر تم کی بات کرے گا تیری ہر بات سنتا ہے. فانه يسمعه تیری ہر بات سنتا ہے. جو ان کی بات کرے کہ تیری ہر بات سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے، ہر بات سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے. کیوں نہ سنے؟ وَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، وہ تو سر کو بھی جانتا ہے، اخفا کو بھی. سمجھے؟ انہو یہ کہنا تعلیلیہ ہے نا. اے انسان، تیری کیوں بھی جو بات اونچی کرے اور کہ تیری ہر بات سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے، دور کی کچھ کی کوئی بڑی بات کیوں نہ سنے. فإنه يعلم السر وأخفى، وہ تو سر کو بھی جانتا، اخفا کو بھی. میں نے آپ کو کہہ دیا یہ قانون یاد رکھنا. یہ میں نے تفسیر کے بارے قرآن میں نہیں لکھا، بعض قوانین شیرے میں لکھ نہیں سکا، خیال نہیں آیا. اس وقت شاہ صاحب کو بھی میں کہتا رہا، شاہ صاحب جو لکھے بھی شکر ہے کچھ آیا ہو گئے. حاصل کیا نکلا کہ ہر کار صاحب بھی وہی ہے، پکارے سننے والا، دل کی بھیتوں کو جاننے والا، اخبار چیز کو جاننے والا وہی ہے، جو وہی ہے جاننے والا، وہی ہے کار صاحب. نتیجہ کے نکلنا لا الہ الا ہو ہے نتیجہ. سمجھے؟ ایک نتیجہ نے بولی سینا کا میری گپوٹیشن شکل اول بدی انتہا ہے. کہیں پاگل کے چھوٹی تھے، پاگل سارے پاگل بیٹھے تھے، پھر پاگل بیٹھ کر سوچا کرتے آؤ کوئی پاگل کلی کی بات کریں. سارے شکل واہ واہ بدیل انتاج بدیل ایاب صغرا کلیت کبرا حال عالم تغیر حادث فالحالم حادث. وہ کلو جہاں جب بدھو بے کو جس کو پتہ لگے کل وزیر حادث، اس کو نتیجہ نکالی ضرورت ہی کیا ہے. جس کو یقین آ گیا کل متغیر حادث، وہ خود سمجھ جائے گا تمہارا حادث بھی حادث ہے. کل متغیر سارے آ گئے. نہیں جی نہیں، ایک من حیثیت ایمان، ایک من حیثیت تفسیر. حیثیتیں ہیں نا، حیثیتی علامہ کہتے ہیں من حیثیت ایمان دیا ہے اور من حیثیت تفسیر نتیجہ ہے. لولا الحیثیات لا حول ولا قوت. کوئی سارے گپے مار مار کر الو کہیں اکٹھے تھے، اور ایسے الو تھے طالب علم کی زندگی بھی تباہ کریں. لیکن طالب علم کو بھی ان کو کہو نا کہ تم 1000 روپے دے لو، الحمدللہ نہیں جی الحمدللہ نہیں پڑھیں گے، بادشاہ الحمدللہ پڑھیں گے، قاضی بھی پڑھیں گے. حالانکہ میں خود اس کو سمجھتا ہوں، لیکن میں خود ڈھونڈتا ہوں یا عالم کی کوئی ایسا عالم ملے جس الحمدللہ قاضی یاد ہو اور وہ اچھی چیز پڑھا سکے. اب بھی مجھے ابھی تم یہاں بیٹھو کوئی پڑھو کہ مقام پر الحمدللہ میں تمہیں بتاؤں گا یہ فلانا مقام ہو رہا ہے. میں اتنے سے بے ایمان کو یاد کیا، یاد کر کر کے حاشی یاد کر کر کے حواشی اس کی قلبی حاشی. اب بھی آ بیٹھو کوئی پڑھانا پڑو یوں آتی میں 2 منٹ یوں حل یوں کر دیں. اب بھی میں ڈھونڈتا رہا ادار کروں یہ مول بھی مل کے کوئی کیسے مولانا عبدالرحمان وہ اچھا طالب علم ہوا. میں نے کتابیں پر دیکھی، ساری کتابیں پڑھ رہے تھے اور مجھے پسند آیا. میں نے کہا عالم اچھا ہے، ساری کتابیں ریاضی بھی ماہر الحمدللہ کا. میں کہا چل تو ہندی کیا عمل کہوں گا کہ نہیں میں ہندی بھی رہوں گا. میں کہا چل ہو گیا. خیر ابھی فیصلہ کر کے آئی تھا کہ اندر صاحب ہمیں جان کو ہے گپے ہیں، باوجود گپے جاننے کے پھر میں بھی نہیں رہ سکتا. کیا میں خود حیران ہوں. حالانکہ کیا ہے کیا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ ہے خدا کی نتیجہ نکلتا ہے، خود لذت آتی ہے. اتنا قرآن بیان کرتا ہے، 2 صفت بیان کر کیا نتیجہ بیان کر دیتا ہے. لکھا ہے آگے سورۃ قصص بھی آئی، یہ بھی چلے جانور کی تقریر سبحان اللہ. جانور ہے حدت، نکالو حدت کی تقریر آگے نکالی ہوگی. 12-19واں اخیرہ پر 12-19واں
حدود کی تقریر ہے 500 ثمانیت و عشرون 500 ثمانیت و عشرون یہ حدود تقریر کر رہا ہے حضرت سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آ کر جب وہاں کا حکومت بھی کرایا ہے اس حکومت پر نظر کی ہے دیکھیں تقریر کہتا ہے خود تقریر کر رہا ہے سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض کی پہلی نہیں کیوں نہیں سجدے کرتے اس اللہ کی ذات کے آگے جو آسمانوں کے رازہائے بستہ زمینوں کے رازہائے بستہ نکالتا ہے، یعنی آسمانوں میں دخل دینے والا وہی، زمینوں میں دخل دینے والا، زمینوں میں کار ساز وہی، آسمانوں میں کار ساز وہی، آسمانوں میں کار ساز وہی، زمینوں میں کار ساز وہی۔ اب دوسری سے وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، ہماری پوشیدہ بات کو جاننے والا، ہمارے ظاہری حالات کو جاننے والا۔ جب کار ساز بھی وہی ہے، جاننے والا بھی وہی ہے، تو حضور کہتے ہیں کہ اللہ لا الہ الا ہو۔ دیکھا ہے حضور کو تو سمجھ آ گیا ہے، لیکن مولوی مشرک کو سمجھ نہیں آیا۔ مشرک مولوی بے ایمان اس میں پڑا ہوا ہے۔ خدا کی قسم جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے صحیح سمجھ تو جانوروں کو بھی دے دیتا ہے۔ خدا تعالیٰ صحیح سمجھ چھینتا ہے کہ بے ایمان مولویوں سے بھی، بڑے بڑے مولوی تھے، بڑے بڑے گدی نشین، اب دیکھیں ایمان سے بتا ایک جانور ہے، تقریر کرتا ہے، اس کے بعد کتنا سمجھ کالا سننظر وصدقتا ہم کنت من القاذبین، تحقیق کریں گے۔ خیر باہر چھوڑیے، یہ دیکھ لیا 3 جگہ، ایک جگہ سورۃ قصص کی اسی کے آخر میں ہے، قصص کے آخر میں، ایک یہ سورۃ نمل میں ہے، ایک سورۃ طٰہٰ میں ہے، اور ایک لمبی جگہ ہے، تھوڑی سی لمبی ہوگی، یہ وہ بھی دیکھ لو۔ نکالو سورۃ انعام پہلا سبق، سورۃ انعام پہلا سبق، ایک 177 سبق، 177 میت سبق و سبعون۔ ایک بات پہلے ذہن میں رکھ لو، جب قرآن پاک پڑھیں گے نا اس میں تمہیں معلوم ہو جائے گا، قرآن پاک دلائل دیتا ہے، کبھی کبھی اضافہ، کبھی ایک مکاؤ دلیل دی، پھر آیت دی، پھر آؤ دی، پھر آؤ دی، پھر اس کے بعد نتیجہ نکالتا ہے۔ یہ جو ابھی دیکھیے نا تم نے، یہ تو ایک ہے 2 چند نتیجہ نکال دیا نا، کبھی کبھی یوں نتیجہ نہیں نکالتا۔ یہ تو ابھی جو جتنی مثالیں دیکھی ہیں، اور 2 آیتیں چھٹ نتیجہ، 2 آیتیں چھٹ، یہ نہیں ہوگا۔ اب کیا ہوگا؟ آیتیں دیکھتے جاؤ، یہاں آیت کرے گا، پھر لائے گا، پھر لائے گا، پھر نتیجہ نکالے گا۔ یہ میرے شیخ نے جو نکالا ہے، دیکھو میں بتاتا ہوں، پہلے میں نشان لگاؤں گا، اس کے بعد میں معنی کروں گا۔ پہلے نشان لگاؤ، ہاں جی، میت سبت و سبعون، الحمدللہ الذی، یہاں سے لے کے چلو نشان، یعلم ما تکسبون تک، یعلم ما تکسبون تک یہ نشان، بس آگے نہیں کیا، اگلے سبق چلے، اگلا سبق 179 میت 79 کل من ما فی السماوات والارض قل للہ، دوسرا نشان، نیچے آ جاؤ 200 وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالصُّبْحِ عَلِيمٌ، تیسری نشان، کتنے نشان ہو گئے؟ 3۔ آگے چلو اگلا سوال 180 میت السمانون، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِن يُمْسِسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَالْقَادِرُ عَلَىٰ مَا يَشَاءُ۔ بس چوتھ 4 کی 4 ہو گئی نا، 4 ہو گئی نا۔ اب دیکھیے نیچے آ جاؤ، قل ای شیء اکبر شہادہ، یہ لادہ ہے 4 کے ساتھ متعلق ہے، نیچے آ جاؤ،
اِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ سمرا، وہ سمرا یا نتیجہ وہ سینا ہے، سمجھ گئے اس کو؟ اِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ پیچھے آ جاؤ، بس اب پیچھے آؤ. جس میں نے کہا ہے نا آپ کو، اس کو میں مانے کروں گا. اچھا 4 آیتیں ہیں، 4 آیات ہیں توحید کی، ان میں چاروں میں یہ بیان ہوگا کہ کارساز نظام عالم میں پیدا کرنے والا، نظام عالم میں کارساز اور متصرف کون ہے؟ اللہ ہے. اور سننے والا جاننے والا بھی کون ہے؟ پھر دیکھو نتیجہ نکلے گا. دیکھو الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض جعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون. یہ آیتیں پڑھ چکے ہو، سن چکے ہو. صفتیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانی ہی کو اسی نے پیدا کیا، زمین کو اسی نے پیدا کیا، اندھیرے بھی اسی نے کر دیے، روشنی بھی اسی نے کی. ثم الذین کفروا بربهم یعدلون. یہ پھر مشرکوں رب کے ساتھ اپنے پیروں کو، اپنے بزرگوں کو برابر کرے. جو یہ کتے ہو اور کتے ہو، تمہارے بزرگوں نے کیا کیا؟ سارے کام کرے اللہ کہ کتے ہو، پھر اپنے بزرگوں کو برابر کرتے اللہ کے ساتھ. آگے هو الذی خلقکم من طین، اللہ کی ذات ہے. اور یہ تم پیدا کی مٹی سے، وہ مٹی سے پیدا کرنے والے وہی اللہ ہے. نہیں سمجھا کہ اسی نے تمہاری موت تم کو مقرر کیا. حسر کر رہا ہوں وجہ مسمن ہندہ، اسی کو تمہاری اجر مسمہ کا پتہ ہے، اور تمہارا وقت معین جو ہے اس کسی اور کو پتہ ہی نہیں. سمان تم کم کرو سمجھ سے دکھا. پھر بھی اور مشرکو اللہ کی تو بھی شک کر رہے ہو، یا اللہ مشرکو اللہ کی تو بھی جھگڑا کر رہے ہو. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. دیکھو اللہ ہی متصرف ہو، اللہ ہو المتصرف ہو. بور کا اللہ مراد کیا ہے؟ وصف غالب. بور کا عالم مراد کیا؟ وصف اللہ کی وصف غالب. هو اللہ فی السماوات والارض، یعنی هو المتصرف. هو خبر ہوتی ہے محمول مبتدا پر، خبر میں ہوتی ہے معنی وصفی ہوتا ہے. اللہ تو علم ہے، اس لیے معنی کرو وصف نکالو. هو اللہ هو المتصرف فی السماوات والارض. اللہ ہی متصرف زمین میں. ایک آگے اب وَيَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَارَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ. سبحان اللہ. وہی جانتا ہے تمہارے بھیدوں کو، وہی جانتا ہے تمہارے جار کو، وہی جانتا ہے تمہارے سارے اعمال ناموں کو. آگے یہ آگے یہاں دوسرا نشان لگاتا ہے. اچھا ان سے پوچھئے قُلْ لِمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ما فی السماوات مبتدا مؤخر ہے، لمن خبر مقدم ہے. سارے آسمان و زمینوں کا نظام لمن، سارے آسمان و زمینوں کا نظام لمن کس کی قبضہ قدرت میں ہے؟ بتاؤ. قل اللہ، فرما دیجئے اللہ کی قبضے میں ہے نا، اسی قبضے میں ہے نا، اور تو کوئی نہیں. آگے استفہام تقریری ہے، استفہام تقریری. دیجیے آ جاؤ. وَلَهُ مَا سَكَنَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہاں بھی ہے، میں نے آپ کو کہا تھا یہاں کیا ہے؟ من قبیل حلقتها ابن ومان. ما سکن باللیل، جو رات کی بھی سکون پکڑتی ہیں وہ بھی اللہ کے قبضے میں ہے. والنہار، اور جو نشر ہوتا ہے دن میں، سکن باللیل بھی، نشر بالنہار بھی. دن میں رات میں سکون پکڑنے والی چیزیں بھی اللہ کے قبضے میں، دن میں نشر والی چیزیں بھی اللہ کے قبضے میں. لہو، اسی کے قبضے میں، کسی غیر کے قبضے میں نہیں. بلکہ آگے وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وَهُوَ السَّمِيعُ، یا معنی کرنا پڑے گا. وَالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ مبتدا خبر معرفہ ہے، وہی سمیع ہے، وہی علیم ہے. کیا معنی؟ حسر کسا بنے گا؟ حسر ہے. معنی کسا بنے گا سمیع علیم کا؟ اللہ بھی سمیع ہے، تم نہیں سمیع، ہم بھی سمیع ہیں، بندہ بھی سمیع ہے. بھائی اللہ سمیع، ہم بصیرہ، انسان بھی سمیع بصیر ہے، خدا بھی سمیع بصیر ہے. پھر مانا کرتے ہیں ہمارے اور کتابوں والے خدا سمیع ہے بلا قوت سامعہ، خدا بصیر ہے سوا قوت باصرہ، خدا علیم ہے سوا قوت عاقلہ. سارے قاضی کی کوٹیشن ہو، مدرکہ، 4 مدرکہ کیا نہیں کہ گپے سارے قاضی کے آ جائیں گے. ہیں
قوت مدرکہ، قوت سامعہ، قوت باصرہ، گرام میبری آئے گی قوت سامعہ، یہاں پٹھیا یہ ہے کہ یہ ٹکراتا ہے، یہ قار مفہوم، ساری گپیں چل پڑے گی ہیں سارے باصرہ کہاں چلے گی، آگے یوں ملتے ہیں کہ وہ جاتے ہیں، یوں ایسا ہے، ساری میبری کی کمپٹیشن سب جھوٹ ہے، چھوڑو مانا ایسا کرو، میرے شیخ فرماتے تھے چھوڑو سادہ مانا کرو، دیہاتی بھی سمجھے ہاں تمہاری قوت سامعت باصرہ یاد کرے گا آگے ایک دیہاتی آدمی جنگم لے لینے والا، وہ سمع علی، ہر بات سننے والا، ہر حال جاننے والا، ہر بات سننے والا، ہر حال جاننے، یہ خدا ہے دوسرا، ہر بات سننے والا، ہر حال، باقی کوئی بتاؤ نا، وہی پیغمبر تھی، کوئی ولی، ہر بات سننے والا بھی کوئی نہیں تھی، ہر حال بھی جاننے والا بھی چھوٹی، چھوڑو قوت باصرہ سے قوت عاقلہ نو آج پتہ نہیں ہے تو کیا جی مولوی جی کی ولی قوت باصرہ کتے ہو رہے تو نہ تو نے تے کار تے مکرو لے اس آج سمجھاؤ پہ اس دی بلا جانے کی قوت عاقلہ تھی کی قوت باصرہ مانا کرو ہر آدمی سمجھے، اور سمجھ لی ہر بات سننے والا، ہر حال جاننے والا، کتنی دری ہو گیا آگے چوتھی، وہی امسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو، اگر خدا کسی پکڑے انسان مصیبت میں وہی کھولنے والوں کو اللہ کے ماں سوا، وہی امسک بخیر، خدا تجھے پکڑے کسی مصیبت خیر میں پہنچائے، ولا کل شیء قدیر، ہر چیز قدرت والا، وهو القاہر فوق عبادہ، ہے بڑا زبردست بندوں پر، ورحمۃ العلیم، حکمت والا، ہر خبردار۔ چار دلائل ہو گئے، کہتے قل ای شیء اکبر شہادہ، ای شیء اکبر شہادہ، میرے پر فرما دیجیے کون سی یہ بہت بڑی شہادت میں نے تمہارے سامنے شہادت دلائل پیش کی ہیں، اس سے کوئی اور چیز بڑھ کر بھی ہے؟ میں نے 4 دلائل دیے ہیں، قل اللہ شہید بینی و بینکم، اللہ گواہ ہے، نیچے اور یہ ہمارا نتیجہ 4 دلائل سن چکے ہو، سمرا بھی آئیے سمرا، 4 دلائل سن چکے ہو، انکم لتشہدون ان مع اللہ آلہۃ اخری، دیکھا ہے اس دن دلائل کی موجودگی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، انکم لتشہدون، میرے شیخ بنا کر سکتے، آیا تمہاری عقل مانتی ہے، آیا تمہاری عقل مانتی ہے اللہ کے ساتھ اور بھی الہ ہیں؟ یہ 4 دلائل سن چکے ہو، ان 4 دلائل کی موجودگی میں تمہاری عقل مانتی ہے، تمہاری عقل باور کرتی ہے اللہ کے ساتھ اور بھی ہے؟ اللہ اشہد، میری عقل تو نہیں مانتی، میں تو کہتا قل انما هو الہ واحد، انما هو الہ، ایک ہی الہ ہے۔ 4 دلائل کہتے ہیں، یہ 4 دلائل تم نے سن لی ہے، یہ 4 دلائل سن لی ہے، 4 دلائل آواز دے رہے ہیں، میری عقل تو صاحب کہتی ہے الہ ایک ہے اور کوئی الہ، تمہاری عقل کہتی ہے ان 4 دلائل کی موجود ان محلہ آلہۃ اخری، بلکہ یہ بھی کہتا ہوں تمہیں اننی بریء مما تشرکون، میں بالکل بیزار ہوں تمہارے سارے معبودوں سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک بنا رہے ہو۔ آواز کیوں آواز دیتے جاتے قرآن پاک نے دلائل دینے سے کس کے لیے کہ اللہ کے ساتھ اور کوئی الہ نہیں، ٹھیک ہے؟ پہلے 3-4 دلائل مل گئی مختصر، پھر اس کے بعد دلائل دیے لمبی ہے، اس قسم کے ایک اور مقام بھی لمبا، لیکن وہ اس وقت نہیں، وہ جب سور پڑھیں گے پھر اس پر آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اب نکالی ایک اور سورۃ مائدہ، پیچھے آ جاؤ، ناشتہ ٹھنڈا ہو گیا، ہاں جی، یہ سوا 166 167 166 167 ایتے پہلے بھی سن چکے ہیں، آپ اور انداز سے سن رہے ہیں۔ آپ
میت ست و ستون میت سبت و ستون آخری آئے 166 کی لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یعنی پکے کافر ہیں وہ لوگ جنہوں نے یہ بات کہی ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تینوں میں سے تیسرا. میں نے آپ کو کل نقشہ بتایا تھا یہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، ایک عیسی علیہ السلام، ایک مائی مریم، ایک اللہ تیسرا. ان اللہ حالانکہ وما من الہ الا الہ واحد، حالانکہ ایک اللہ الہ ہے، عیسی السلام بھی الہ نہیں، مائی مریم بھی الہ نہیں. آگے افلا یتون اللہ، یہ کیوں نہیں توبہ اللہ کی طرف، ویستغفرونہ، پھر خدا سے معافی مانگتے. واللہ الرحیم. مل مسیح ابن مریم اللہ رسول، آیا قرآن نہیں مسیح بیٹا مطلب رسول ہے الہ نہیں، مسیح بیٹا مریم کا رسول ہے الہ نہیں. ام صدیقہ اس کی ماں بڑی سچی پاک دامن تھی، الہ نہیں. اس نے بھی پیغمبر الہ نہیں، اس کی ماں بڑی بڑی پاک دامن تھی لیکن الہ نہیں. کیوں جی؟ او جی کانا یا قرآن تو سبحان اللہ، کانا یا قرآن تو دونوں روٹی کھاتے تھے، دونوں گویا محتاج تھے، کارساز نہیں تھے. محتاج تھے کارساز، جو روٹی کا محتاج سارے جہان کا. ایک روٹی نہیں پک سکتی جب تک کہ سورج چاند نہ ہو، زمین بھی ہو، تاکہ زمین میں دانہ ڈالا جائے گا، دانہ اگے گا، پھر دانے سے کئی دانے نکلے گے، اس دانے پر پکے گا، سورج چلے گا، شمسی نظام قمری ہوگا، سورج پھر دانہ پکے گا، پھر ذمہ دار کاٹے گا، پھر دانے جدا کرے گا، پھوسا کرے گا، پھر وہ مشین پر جائے گا، پھر آٹا بنے گا، پھر اور اس کو بنائے گی آٹا روٹی پہ، تب جا کر روٹی بنے گی. ایک روٹی محتاج سارے جہان کا. کانا یا قرآن تو دونوں روٹی کھاتے تھے، محتاج تھے کارساز، نظام عالم کے محتاج تھے، نظام عالم میں کارساز. لیکن انظر سبحان اللہ قرآن، انظر کیف نبین الآیات، دیکھ ہمارا بیان بھی دیکھ، ہماری آیات کے بیان بھی دیکھ، کتنا بہترین انداز ہے. لیکن ثم پھر ثم استوا دیا، ثم پھر یہ بھی دیکھ، انظر انا یؤفکون، ان کا پھرنا بھی دیکھ، ہمارا بیان بھی دیکھ، ان بے ایمانوں کا پھرنا بھی ہاتھ سے پھرتے جا رہے ہیں. انا یؤفکون. آج قل اتعبدون من دون اللہ، آج فرما دیجیے میرے پیغمبر ہو عیسائیو، اتعبدون من دون اللہ، من دون اللہ کون؟ عیسیٰ صاحب تمہاری مریم، عیسیٰ صاحب تمہاری. آیا تم نے معبود بنایا عیسیٰ بیٹے مریم کو، تم نے معبود بنائی مریم کو. کون کون؟ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا. آگے کی نہیں پہلی صفت، وہ کارساز نہیں، ان کی قبضے میں تمہارا نفع بھی نہیں، ان کی قبضے میں تمہارا نقصان بھی. کارساز نہیں، تمہاری مصیبت بھی، تمہارا نفع ان کے اختیار میں نہیں. جب ان کے اختیار میں نفع بھی نہیں، نقصان بھی نہیں، وہ معبود بھی. آگے واللہ سمیع علیم، وعدہ لیا، اس لیے ہر بات سننے والا، ہر حال جاننے والا کون ہے؟ جب ہر بات سننے والا بھی، ہر حال جاننے والا اللہ ہے تو وہ نہیں، وہ دونوں نہیں. اس حضرت مریم الہ نہیں. کیوں نہیں؟ سننے والے نہیں، جاننے والے نہیں، نفع نقصان کے مالک بھی. لوری حضرت بات دیکھا ہے قرآن پاک کس طریقے سے سمجھا رہا ہے. جہاں کہے گا الہ نہیں، ان میں یہ دو صفتیں نہیں، کارساز بھی نہیں، کارساز بھی نہیں، حالات کو جاننے والے بھی نہیں. خدا الہ ہے کیوں؟ کارساز بھی ہے. اور سنیے میری بات، اس تو بڑھ گیا ہے. اور ایک مثال اور دے کے چھوڑ دیں تو بس. پارہ تیسرا سورہ آل عمران پہلا سوال. لیکن اس کو بعد میں کر لیں گے، پھر کس جگہ آ گئی یہ نہیں. ہاں جی صفحہ 33.
سوا 33 سوا 33 بردریش ہاں سلاسل سلاسل. لیکن یہاں ایک صفت ہے، ایک بیان کی ہے، ایک چھوڑ دیا قرآن. میں نے کہہ دیا تھا آپ کو یاد ہوگا، کبھی ایک بیان کرے گا دوسری چھوڑ دے گا، دوسری خود بخود آ جائے گی اس میں. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. ہوئی ہے کہ نہیں؟ اللہ کے ماں سوا کوئی الہ نہیں. کیوں؟ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ مِنْهَا كُلَّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَسَحَابٍ مُسْتَقِرٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. ایک شکریہ کے بس کار ساز اللہ ہے. آسمان کی پیدائش دیکھو، زمین کی پیدائش دیکھو، رات کے اختلاف دیکھو، جہاز بھی، بڑی بڑی کشتیاں لانچیں بھی سمندر میں چلی جا رہی ہیں. بما یحب الناس، بڑے بڑے سامان کے ساتھ جو نفع دیتا ہے لوگوں کو. ایک وَمَا أَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ، اتارتا خدا آسمان سے پانی چھوڑا ہی زیادہ یہ اتارتا ہے، زندہ کر زمین کو بر لے کے پھیلا دیا زمین میں ہر قسم کی دابوں کو، کیڑے مکوڑوں کو، جانوروں کو. وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، ہواؤں کا چلانا بھی، وَسَحَابٍ مُسَخَّرَةٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، بادل جو تابع کی ہوئی آسمان میں، یہ ساری چیزیں آواز دیتی ہیں. لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. کیا سب آوازیں دینی لوگوں؟ کار ساز کون ہے؟ اللہ ہے. لہذا اللہ الہ دوسرا ایک صرف بیان کی دوسری چھوڑ گیا پورا. لیکن میں نے کہہ دیا تھا کار ساز جب وہ ہے تو جاننے والا بھی وہی ہوگا. سمجھ گئے؟ ایک اور مثالیں کافی ہو چکی ہیں. انہیں مثالوں کو ایک رکھیں گے تو بھی آپ کے ذہن میں آ جائے گا. اب ایک اشکال ہے، اب اشکالات ہوں گے، اشکال کے مطابق جوابات ہوں گے. سوال یہ ہے، چلو جی خلاصہ یہی نکلا نا، خدا کار ساز ہے کہ جاننے والا ہے، لہذا خدا الہ ہے. ٹھیک ہے، ہم بھی کہتے ہیں، لیکن تھوڑا سا ہماری بات ایمان رہنا ہے. خدا کار ساز ہے بذات، خدا جاننے والا ہے بذات. خدا کار ساز ہے بذات، خدا جاننے والا ہے بذات. پیر، فقیر، پیغمبر، سارے شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت علی وغیرہ سارے یہ بھی کار ساز ہے بالعرض، بالعرض. اور یہ بھی جاننے والے ہیں بالعرض. فرق ہو گیا نا؟ فرق ہو. خدا ہے کار ساز عالمی بالذات، خدا جاننے والا ہے بالذات. سارے پیر، فقیر، پیغمبر، شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت علی وغیرہ سارے جتنے ہیں یہ بھی ہیں کار ساتھ جاننے والے، لیکن بالعرض، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے. اللہ کی دی ہوئی بالعرض معنی کیا ہے؟ خدا کی دی ہوئی طاقت سے. بذات میں بذات خدا ہے نہیں، بذات ہوا خدا جس سے کوئی ہو سکتا ہے بادشاہ. ہم بھی کہتے ہیں خدا قسم، ہم بھی کہتے ہیں خدا جیسا کوئی، خدا جیسا وہ بذات اس جیسا. توبہ، ہم بڑے بے ایمان نہیں ہیں، ہم جانتے ہیں خدا جیسا کوئی نہیں. ہاں خدا تو ہونے کی خدا، باقی پیر، فقیر، پیغمبر، ولی سارے بالعرض خدا کی دی ہوئی طاقت سے. یہ کیا ہے؟ کار ساز ہے. بھٹو بڑا ہے، نیچے اور وزیر عالی شالی کتنی بھی ہے تیالے تو یہ کبھی سارے اس کی دی ہوئی طاقت سے دی ہوئی. پھر بھی شرک ہے کہ پھر بھی آدمی طاقت مشرک ہو جائے گا، پھر بھی مشرک ہے، پھر بھی نکالا. سمجھ گئے؟ کیوں کہ مشرکین مکے کے مشرک بھی اپنے معبودوں کو بذات نہیں کہتے تھے، اپنے معبودوں کو. سمجھ گئے؟ کیا سمجھے ہو؟ یعنی مکے والے مشرک جان یہ نہیں کہتا تھا جس کو میں معبود بنا دی یہ بذات ہے، نہ بذات وہ بھی نہیں مانتا تھا. وہ بھی کیا کہتا تھا؟ بالعرض. یہ کیا کہتا تھا؟ ایک سوال اور بھی کر لو، اعتبار میں کر لو. چلو جی نسی جی، چلو جی وہ کار ساز ہے،
جو چاہے کرے، یہ کار سازی کی جو چاہے کرے، لیکن کار ساز نہیں، لیکن یہ کہتے ہیں، یہ اس کے آگے بات کرتے ہیں، وہ ان کی باتوں کو رد نہیں کرتا، رد یہ منوا لیتے ہیں، منوا کار ساز وہی ہے، کرنے والا وہی ہے، مالک وہی ہے، محتار وہی ہے، یہ مالک نہیں، محتار نہیں، بادشاہ سی بے ایمان نہ بڑے بات تو یہ بے ایمان ہے، بے قلبی نہ بادشاہ سی مرید ہیں، بڑے حضرت گولڈی کو بیٹھنے والے اور بڑے توسی بے ایمان کو بیٹھنے ان کے معبودیت سے تو ہمیں یہ سمجھا تو یوں نہیں ہے، مالک وہی ہے، محتار بھی وہی ہے، اور طاقتور وہی ہے، یہ بادشاہ مالک بھی نہیں، محتار بھی نہیں، لیکن ان کو ہم پکارتے ہیں، پکارے سنتے ہیں بالعرض، لیکن یہ جب آپ کہتے ہیں خدا ان کی باتوں کو رد نہیں کرتا، اس لیے وہ کہ شفیع غالب اللہ سے کام کروانے والے، کام جن کی باتوں خدا رد، کتنے ہو گئے جی؟ 2 سوال۔ پہلا سوال چلو جی وہ بذات یہ بالعرض، دوسرا سوال چلو جی نسل جی بادشاہ مالک بھی وہ، محتار بھی وہ، وہی ہے جی، صرف یہ پیر وکیل پیغمبر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت علی، حضرت حذیفہ، سارے یہ فرض ہے، یہ کام ہمارے اللہ سے کروا دیتے ہیں، ان کی باتوں کو خدا رد نہیں کرتے، یہ عقیدہ ہو تو پھر بھی کافر، پھر بھی مشرک، پھر بھی کافر، تو پھر بھی۔ اب دیکھو قرآن کیوں، قرآن سمجھنے کے لیے دیکھو، سب سے پہلے بجال دیکھو، بجال کیوں کافر تھا، دیکھو ان کافروں کو بعد بھی دیکھو، پاکستان کے کافروں، ہندوستان والے کافروں، مصر سوڈان کے لوگوں کافروں، مشرکوں بعد بھی دیکھو، پہلے بجال دیکھو جو بڑا کافر تھا، کیا وہ اپنے معبودوں کو بذات کہتا تھا یا بالعرض؟ پھر کیا وہ ان کو مالک مختار کہتا تھا یا سفارشی؟ اگر وہ بالعرض کہتا تھا وہ بھی کافر تھے، یہ بھی، اگر وہ سفارشی کہتا تھا وہ بھی کافر تھے، یہ بھی۔ اب قرآن دیکھو، قرآن مجید کے حوالے دیکھو، پھر حدیثیں دیکھو، کوئی حوالہ جات آئیں گے اور بھی، اب نکالیے سورۃ زمر، پارہ 24واں، پارہ 23واں، اخیر زمر کا میرا سبا، سبا 635، ستمائة خمسة وثلاثون، 635 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، الا للہ دین الخالص۔ بس آگے چلو آجی، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، وہ مشرک جنہوں نے پکڑا اللہ کے ماں سوا کارساز، وہ مشرک جنہوں نے اللہ کے ماں سوا کئی کارساز پکڑے، اتخذوا بنا لیے اللہ کے ماں سوا کارساز، پیروں کو، پیغمبروں کو، ولیوں کو کارساز بنانے والے۔ ان سے پوچھو بھائی مانو کیوں کرتے ہیں جی؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ما نعبدہم جی ہم کی عبادت نہیں کرتے جی، خدا دی قسم، توبہ جی توبہ، بات ہے ایمان اور بے ایمان نہ ہوا، دیکھو جی قسم خدا کی خدا نہیں مانتے، بذات نہیں مانتے جی، الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، اللہ وہ اللہ بذات، یہ صرف خدا کی قریب کر دیتے ہیں، خدا کے، دیکھا یہ بذات نہیں، خدا کی طرح نہیں، صرف قریب کرنے والے خدا کے، ان کی باتوں خدا مان لیتا ہے، ان کی باتوں کا رد۔
ہم ہیں بے شک بے ایمان، پر ایسے بے ایمان نہیں ہیں کہ ہم خدا جیسا سمجھے، قوم اور بذات نہیں، بذات بھی نہیں اور ایسے بھی نہیں کہ جو مالک مترنا نہ صراطری ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہمیں اللہ کی قریب کر دیتے ہیں. ان اللہ یحکم بینہم فیما فی. پیچھے آ جاؤ، پیچھے آ جاؤ. سورۃ یونس پارہ 11، سورۃ یونس پارہ 11 صفحہ 292، 292 292 پہلی آیت. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ. یہ مشرک عبادت کرتی ہیں اللہ کے ماں سوا ان کی جو ضرر بھی نہیں دے سکتے، نفع بھی، جن کے اختیار میں نفع بھی کوئی نہیں، ضرر بھی کوئی نہیں. ان سے پوچھو مشرک ہو جب ان کے قبضے میں نفع بھی کوئی نہیں، ضرر بھی کوئی نہیں، کہ ان کو تم نے معبود بنایا. تو جی یقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ. اور جی یہ سفارشی ہے نا جی، یہ سفارشی ہے جو بات چاہتے خدا سے منوا. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ دہلوی کی کتابیں بڑی بڑی مفید چیزیں دیتے ہیں. ان کی مثالیں دی ہیں. کیسا جس کی بیوی ہوتی ہے خاوند کے آگے، کیسا وزیر اعظم ہوتا ہے بادشاہ کے آگے، بیٹا ہوتا ہے باپ کے آگے. بیٹا چھوٹا بیٹا ہوتا ہے، ضد کرتا ابا دے، نہیں ابا میں چارن دے، نہیں ابا دے، ابا نہیں، پھر باپ مجبور چل چل جا بیٹا جا 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 جا. پھر باپی کیا ہو جاتا ہے. یہ سارے ولی پیر وغیرہ خدا کے بیٹی میں اللہ دے، نہیں اللہ نے مان یہ بھی خدا کے پترا سارے کلہم سب خدا کے بیٹوں کی مانند لگی. بیٹی بار بار کہتے ہیں خدا بھی کہتا مجبور ہوں، خدا بھی مجبور ہو جاتا ہے. مثالیں دیتے بھائی مان. وزیر اعظم کہتا ہے ماننا پڑے گا جی آپ کو حالات ہے، حالات ہے، حالات ملک کی حالات وجہ سے. پھر بادشاہ کے وزیر اعظم ہے سارا کام میرا چلا رہا ہے، یہ خدا کیا کہ وزیر اعظم کی مانند ہے. کبھی کہتے ہیں آج اس کی بیوی ہم ان کے آگے رکھتی ہے، منوا لیتی ہے. یہ بھی ہے، یہ اس قسم کی مثالیں دے دے کر کہیں بیوی کی مثال، کہیں بیٹے کی مثال، کبھی وزیر ہاؤنا شفعاؤنا. یہ سفارشی ہیں. ان کا نام میری شیخ کروانے والے جن کی بات خدا رد نہیں کرتا. اب سمجھے بات، یہ ایک بات. اب سمجھے، اب ایک اور سوال ہے. چلو جی اچھا ایک اور بات، چلو ایک اور بات صحیح کہ یہ تو بات کہیے کہ اگر چلو جی ہر وقت ہر کتنا تو کر دے بھائی، کتنا تو مانو خدا تعالی ہر وقت پکارے سنتا ہے، امدادی کرتا ہے. چلو بذات ہی صحیح، لیکن ہمارے پیر فقیر پیغمبر ہر وقت نہیں کسی وقت کر لیتے.
کسی وقت اس میں فرق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ خدا تعالیٰ ہر وقت پکارے سنتا ہے، مرادیں پوری کرتا ہے. کہ ہمارے پیر عبد القادر جیلانی، حضرت علی، حضرت حسین، یہ سارے پیغمبر تھے ولی، ہر وقت نہیں اسی وقت کر لیتے ہیں مرادیں پوری، حاجتیں کر لیتے ہیں، کام کروا دیتے ہیں، ہر وقت نہیں کسی وقت. پھر بھی اطلاع کرتے ہیں کافر پوچھے، پھر بھی مکے والے مشرک بھی ہر وقت نہیں کہتے. نہ مکے والے مشرک بھی پاس ایسے وقت سے کہتے توبہ توبہ. کوئی پیر بابا پیغمبر ہے ابراہیم علیہ السلام اسلام بالکل نہیں پہنچتے، ایسی جگہ ان کی تھی، وہ صرف خدا کو کہتے تھے. لیکن کوئی وقت ایسا بھی تھا کہ غیروں کو پکارنا، یہ سمجھنا میری باتیں سن رہا ہے، سن کر میری امداد کر سکتا، ہر وقت نہ صحیح، کوئی ایک وقت بھی کرے گا پھر بھی کافر مشرک، پھر بھی کافر ہو. مسئلہ اب کھل رہا ہے، مسئلہ یہ جتنے سنتے ہیں نا کل، اب آ رہا ہے مسئلہ پہنچ جا رہا مسئلہ خوب سمجھو. ایک عقیدہ ہے، ہر وقت نہیں سنتے، ہر وقت امداد نہیں کر سکتے، لیکن کسی وقت آپ پکارے سنتے ہیں، سن کر امدادیں کرتے ہیں، کام کروا دیتے ہیں. یہی ابو جہل کا عقیدہ بھی تھا. اب نے کہا سورت یونس یہی جگہ رہا ہے، سب نے کہا 292 سوا میتیں اسنان و قسم، اسنان و قسم. والذی یسیرکم فی البر والبحر، واللہ تم نے جاتا ہے لے چلتا ہے سمندروں میں، خشکیوں میں چلتے ہو. حتی اذا کنتم بالفلک، ہو جاتے ہو تم کشتیوں میں، جہازوں میں. وجرین بہم، آگے التفات ہے، کیا گیا؟ کم ہم کیا گیا؟ التفات. محاطب کی جگہ کیا گیا؟ غائب. وہ لگے سیروکم محاطب، حتی اذا کنتم محاطب. وجرین بہم، بےکم کی وجہ کیا گیا؟ بہم. کیا گیا؟ التفات. اللہ تمہیں لے چلتا ہے خشکیوں میں، سمندروں میں، تم ہوتے ہو کشتیوں میں، جہازوں میں. وجر نبی کی ریح طیبہ، چلتے ہیں جہاز ان لوگوں کے ساتھ اچھی ہواؤں کے ساتھ، وفری ہو گیا، خوش ہوتے ہیں مشرک، واہ واہ سی ہوا چل پڑی. جاءت ریح حاصب، آتی ہے کشتی کے پاس ہوا تند آ جاتی ہے. جاء الموج من کل مکان، ان مشرکوں کے پاس آ جاتی موجی، ہر طرف سے موجی. ظنوا، گمان کرتے مشرک، ان محیط بہم، یہ گھیرے میں آ گئے، بجلی کی ضرورت ہے. کیا کرتے ہیں؟ دعوا اللہ، اس کو پکارتے ہیں. یہاں نہیں پکارتے کسی کو، کہتے ہیں توبہ. یہ جگہ ایسی ہے بابا ابراہیم نہیں پہنچ سکتا. بابا ابراہیم بھی بابا لا توبہ توبہ، یہاں کون پہنچتا ہے؟ ایک دعوا اللہ، پکارت اللہ کو. کیسا پکارنا؟ مخلصین لہ الدین، حالت سے ہوتی ہے اسی کے لیے پکار. اللہ اللہ کہتے ہیں کسی غیر کو. پھر کیا کہتے ہیں؟ لئن انجیتنا من ہذہ، اگر تم نے ہمیں بچائے اسے، لنکونن من الشاکرین، ہم تیرے بڑے شکر گزار ہوں گے. کہتے ہیں کس نے پکارا؟ کہتے ہیں جا رہے تھے نا جہاز میں، سب نے پکارنا شروع کر دیا اللہ اللہ کو. ابو جہل کے بیٹے کا نام تھا اکرمہ، وہ بیٹھے ہوا تھا. انہوں نے کہا چودھری یہ کیا؟ وہ چودھری چپ کر، یہ جگہ ایسی ہے کہ یہاں خدا کے سوا دوسرا کوئی بھی. انہوں نے کہا لعنت تمہاری زندگی پر. پھر محمد سچا ہے نا صلی اللہ علیہ، سچ کہتا ہے نا. پھر یہ تو سچ کہتا ہے کہ کوئی پکار ہی نہیں سنتا، مرادی کوئی پوری نہیں چودھری یہاں نہیں کرتا، وہاں کریں گے. آگے فلما انجاہم الی البر، انجاہم خدا کو لے جاتا ہے پار، یا پار جا کے راہم یبغون بالارض بغیر الحق، وہاں جا کر
پھر زیادتی کرتے ہیں نا حق چیز کے ذا، یعنی کیا مانا اذا مشرکون، پار جا کر پھر 11ویں پکتی ہے، 11ویں 12ویں کی پکتی ہے، امداد کر امداد یا شیخ بھی پہ پڑتا ہے اعلان کیا یہاں کوئی نہیں، کہتا اللہ ہی اللہ ہے، باہر جانے کی بات کنارے پر لگتا ہے، پھر کہتا ہے اللہ کو پکارتا ہے۔ نکالو سورۃ العنکبوت آخر سبا، سورۃ العنکبوت آخر سبا 12-21 سوا 562 500 اسنان وستون، اسی کے تھوڑا سا سال ہے۔ فَإِذَا رَكِبُوا بِالْفُلْكِ، جب یہ مشرکوں سوار ہوتے ہیں جہاز و کشتیوں میں، دعوا اللہ، پکار اللہ کو، مخلصین لہ الدین، خالص کرنے والے اسی کے لیے پکار، کیا کہتے ہیں اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، جب خدا کو لے جاتا خشکی میں، اذا هم یشرکون، باہر جا کر خدا کے غیروں کو پکارتے، معلوم ہوتا ہے مشرک لوگ بھی، ابو جہل کی پارٹی بھی سمندر میں اللہ کو پکارا کرتے تھے، غیروں کو معلوم ایک اللہ کو چھوڑ دیتے، غیروں کا اللہ ہی کی پکار ہوتی تھی، غیر کی پکار بند، لیکن باہر پہنچنے کے بعد پھر غیروں کو پکارنا معلوم ہوتا ہے کہ ہر وقت نہ کرے، کسی ایک وقت کرے تب بھی کافر، پھر بھی مشرک۔ آپ سمجھ گئے بات؟ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ ایک بات مولانا تھانی فرماتے ہیں یہ 2 قدم آگے ہیں، وہ تو کہوں گے سمندر میں اللہ اللہ کر کے پکارتے تھے نا، یہ بے ایمان سمندر میں اندر تب بھی کہتے ہیں بغیر داب ما اوتاد کشتی مدد کر یا مہینہ دین کشتی، یہ ان سے بھی بے ایمان آگے 2 قدم ہیں، سمندر میں بے ایمان پھر بھی کہتے ہیں امداد کو نبھاؤ الحق بیڑا حق، یہ ملتانی کہتے ہیں ایمان، ہر بے ایمان مشرک یہ 2 قدم آگے ہے ابو جہل سے۔ ابو جہل پھر بھی کتنا کرتا تھا کہ کہتے نا یہ جگہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا پکارے، سن کر حاجت پوری کر یاد پڑی، 2 بار تو چپ کر نہ اللہ اللہ پکار، پار پہنچو، پھر 11ویں 14ویں پکاؤ، پھر آ جائے گا بابے پہنچ جائیں گے، جسے آج کل ہوتے نا مشرک بے ایمان کہتے ہیں نا آ گئے، اب 12 بجے بے ایمان لگے رہتے ہیں جو بکواس کر گئے، اب آگے رسول اللہ آ گئے کھڑے ہو جاتے ہیں صلی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب بے ایمان ہاتھ بن کر کھڑے، کیا نورانی تھی، کیا یہ بے ایمان شبیہ پاڑی، سب بے ایمان کھڑے، آدمی کے ساتھ ایسا نہیں کہ بہدا کہ بھائی ہمارا اللہ ہے، اور پوچھو بھائی مانو یہ اب کون آ گیا، وہاں وہ بھی مجھے یہ کرتے تھے، سمندر میں کوئی توبہ نہیں آیا، تم پار گئے، اب آ گئے رسول آ گیا، حضرت ابراہیم بھی آخلانے کی، یہی مشرک ہے، وہ بھی مشرک، یہ بھی سمجھ گئے۔ قرآن دیکھ لو جی، اب اس کے بعد ایک حوالہ اور بھی سمجھ، حوالہ یہ بھی سمجھیے کہ مشرکین عرب کیا کرتے تھے۔ ایک صحیح مسلم کا تلبیہ امام بخاری، صحیح مسلم امام مسلم نے نقل کیا ہے، ابو جہل پڑھتا تھا خانہ کعبہ کا لبیک اللہم لبیک، اللہ حضرت تیرے دربار میں لا شریک لک لبیک، تیرا شریک بھی کوئی نہیں، آگے کہ الا شریکن، ہاں کوئی ایسا شریک ہو ہوا لکا، ہوا وہ تیرے ماتا تیرا مملوک ہو، تیرے ماتا تو تملکو ہو، تو اس کا مالک ہو، وہ تیرا مملوک ہو، تو بذات وہ تملکو ہو، تو اس کا مالک، تو بذات وہ وما ملکا، جو کام کرے وہ بھی تیرے ماتا ہے، وہ بھی تیرے ماتا، اس کے سارے کارنامے بھی۔ ہمارے ابو جہل بھی کیا کہتا تھا، ابو جہل بھی سمجھتا تھا بابا ابراہیم ہے، اسماعیل ہے، یہ سارے پیغمبر خدا کے ماتحت ہیں، خدا کی ذات ہے، یہ مملوک اس کے ماتحت ہے، ان کی حاجتیں پوری کرنا بھی، سارے سننا کرنا بھی، سارا اللہ کے ماتحت، اللہ کے
ابو جہل کا یہ عقیدہ، وہ مشرک، آج کل والے کی یہ عقیدے سے یہ بھی کوئی فرق کیا؟ اگر ان کو کرنا نہ آخر کلمے گول آخر، ابو جہل خدا کا جو فریاد نہ کرے گا یا اللہ مجھے تو بھیج رہا ہے جہنم، کہنا بے ایمانو جائیں جنت میں کیوں گئے؟ اے بے ایمانو دو قدم مجھ سے بھی آگے تھے. اس لیے سمجھو یہ صحیح مسلم کا خطبہ ہے، اور صحیح تربیت نقل کرنے والا مسلم. ابو جہل لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک یہ کہتا تھا، مولا تیرا کوئی شریک نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں، میں حاضر ہوگی. ہاں جو میں کرتا ہوں وہ شرک نہیں، جو شرک ہے میں کرتا نہیں. شرک ہوتا تیری جیسا کہ کہتا توبہ توبہ، میں تیرے جیسا کسی کو نہیں مانتا. ہاں جس کو میں مانتا ہوں وہ شرک نہیں، وہ تیرا پیارا ہے، املک ہو ہے، تو اس کا مالک ہے. ماں ملکا جو کام کر اس کا بھی تو، یہ شرک ہے ہی نہیں، یہ تیرے پیارے ہیں. پیاروں سے محبت کرنا، ان کے آگے سجدے کرنا مراد من بری بات نہیں. اللہ تیرے پیارے، میں خان کافر، مجھے محمد کہتا ہے یہ کافر ہے، مشرک ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آج کل کہتے ہیں ان کو تعجب ہوتا ہے، توبہ توبہ کافر ہوتی ہو. وہ کلمہ ہم پڑھتے ہیں، وہ نمازیں ہم پڑھتے ہیں، ہر سال حج کے لیے جاتے ہیں، پھر بھی ہم کافر ہیں. دیکھو یہ پارٹی نہیں نکلی ہے کہتی ہے کافر ہوئی. توبہ ہر سے داڑیاں ساڑیاں صدقے دینے خیراتیں کرتے ہیں، مدرسے چلاتے ہیں، زکاتیں دیتے ہیں مولویوں کو، پھر بھی کافر ہیں. ان کو بڑا غصہ آتا ہے. ان کہا کہ تھوڑا پیو بڑے جہل ہے، وہ بھی کم کر دے سارے. حیران ہوتے ہیں. بات سمجھو، پہلے یہ سمجھو ابو جہل کیوں کافر تھا، وجہ کیا ہے. خدا کی قسم ابو جہل نہیں کہتا تھا بذات، وہ بھی بلر کہتا تھا، کہتا کہ ذات والا شرک ابھی نے کیا ہے نہ ہونے دوں گا، اور جو کرتا ہوں بلر والا شرک ہے. یہ تو پیاروں کا ادب ہے بابا، اللہ کے پیارے ہیں، ان سے محبت ہے، ادب ہے. دیکھ لیا ہے. اب آؤ کچھ چیزیں ہیں، یہ میں نے حوالہ جات سارے دے دیے، صحیح مسلم کا حوالہ بھی، قرآن پاک کے حوالے بھی. اب تھوڑی سی چیز اور ہے، یہ تفسیر کے اندر میں نے لکھی ہے، بات تو عبارت میں غلطی ہے، وہ میں بتا دیتا ہوں. حوالہ جات میں پڑھتا ہوں، یہ پڑھنے کے بعد سن لینا. اس لیے لکھ دیا ہے تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ حوالہ جات بھی ہیں تفسیروں کے لیے. اس پر تمہیں دو فائدے ہوں گے. ایک تو یہ ہے، کل میں نے آپ کو کہہ دیا تھا نا اوسان تماثیل، اوسان تماثیل اصنام، میں نے کہا کہ اس کا بھی حل ہو جائے گا. صحیح مسلم جو میں نے کہا ہے اس کا سبب بھی دیا ہوا ہے، بخاری شریف کا بھی. اب میں ماں نعبد اللہ ليقربونا الى الله زلفى، ماں نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. اس پر میں نے حوالہ نقل کیا تفسیر ابن کثیر سے. علامہ ابن کثیر لکھتا ہے، دیکھیے اب ان عمدوا الى اصنام اتخذوها، لفظ الہ لفظ اعلی ہے، کافر سے غلطی ہو گئی ہے. ان محمدو الى اصنام اتخذوها على صور الملائکۃ المقربین، فعبدوا الصور بھی ہے، اصل میں عبدوا تلک الصور ہے. تنزیلا لذالک منزلۃ عبادتهم الملائکۃ المقربین، ملائکتان ملائکۃ ليشفعوا لهم عند الله لرزقهم ونصرهم وما يطلب من امور الدنيا، واما المعاد فكانوا جاهلين له كافرين به. اب ادھر دیکھیے، اب میں بتاتا ہوں ابن کثیر کتنا بہترین لکھا ہے، خدا تعالیٰ کی رحمت لوگوں پر یہ بات لکھ کر گئے ہیں. ابن کثیر کہتا ہے
انہوں نے ملائکہ کی صورتیں بنائی تھی اپنے خیال کے مطابق، ملائکہ کی، جس کا حق ہے نہیں عیسائیوں نے عیسیٰ صاحب کی صورت بنائی ہوئی ہے، مائی مریم کی مورتی بھی بنائی ہوئی ہے، اسپتالوں میں کی ہے، مشن اسپتالوں میں، سکولوں کے اندر بھی۔ یا تم جاؤ نا ایران، ایران میں فوٹو بکتے ہیں، رسول اللہ کا فوٹو فرضی، حضرت حسین کا، حضرت حسن کا باقاعدہ فوٹو بکتے ہیں، باقاعدہ فوٹو ہے۔ اور یہ پاکستان شریف کے اندر بھی یہ بےایمانی ہونے کے قریب ہے، خدا تعالیٰ بچا کر رکھے، یہ کر رہے ہیں۔ وہاں انہوں نے ملائکہ کی صورت بنائی تھی فرضی، بنا کرنا پھر کیا کرتے تھے، ان کے دیکھا بھیبے پڑ تمہارا ایک ہی چیز دیکھتے جاؤ، انہم حمدوا الی اصنام الی اتخذوها علی صور الملائکۃ المقربین، وہ جو بت تھے ملائکہ کی شکلوں پر بنائے ہوئے تھے، بنائے آگے وہ حوض تلک الصور، وہ جو صورتیں بنائی ہوئی تھی نا ان کو چومتے تھے، چاٹتے تھے اور ددان بیٹھ جاتے تھے، ان کا بھی سجدہ بھی کر لیا کرتے تھے۔ حبادو تلک الصور، وہ جو صورتیں تھی فرضی بنائی ان کے آگے سجدے بھی کر لیتے تھے، چومتے چاٹتے تھے، کیوں؟ تنزیلاً، سمجھتے تھے ان صورتوں کے آگے چومنے چاٹنے سے، سجدے کرنے سے، ددان بیٹھنے سے بابا جی بھی خوش ہو جاتا ہے، جبریل وہاں خوش ہو جاتا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ لیشفعوا، کرتے ہیں، ولیشفعوا لہم عند اللہ، اللہ کے سفارشی شروع کر دیتے ہیں خدا کے آگے، کہتے اللہ فلانا بے ایمان آیا ہے، وہ بے ایمان میری مجھے کی سجدے کر رہا ہے، کتا اس کتے نے میرے چوما چاٹا ہوا ہے، اس بے ایمان کی مراد پوری کر رہے ہیں۔ لیشفعوا لہم عند اللہ لرزقہم ونصرہم، ان بے ایمانوں کو روزی بھی اچھی دے، ان کتوں کی امداد بھی کرتے ہیں، خدا کہ چلو یہ تیرے آگے آگے سے چلو کر دیتے ہیں، منوا لیتے، سمجھ گئے؟ یہ علامہ ابن کثیر کہتا ہے فرشتوں کی شکلیں بنا کر، صورتیں بنا کر ان کا بھی سجدے کرتے تھے، بے ایمان چومتے چاٹتے تھے، اور چاٹ کر کہتے تھے کیا اس کو چاٹ رہے ہیں، اس کو چوم رہے ہیں، جبریل خوش ہو رہا ہے، میں کہیں خوش ہو رہا ہے، کہتا کتے بے کتے بے ایمانو اور لعنتی اور سورو بڑا اچھا کر رہے تو آؤ پھر میں تمہاری امداد کرتا ہوں، لیشفعوا لرزقہم ونصرہم، لرزقہم، سمجھ گئے میری بات کو؟ ابھی نہیں، ابھی آگے دیکھو، ابھی آتا ہے امام راضی بات کھلی، امام راضی خدا تیری رحمتیں کرے، یہ ابن کثیر کا بات نہیں کیا جائے، امام راضی لکھتا ہے فلا تجعلوا للہ اندادا، پہلے اس بارے میں لکھتا ہے امام راضی، اعلم انہ لیس بالعالم احد، لیس بالعالم احد یثبت للہ شریکا یساویہ فی الوجود والقدرت والعلم والحکمت، کہتا ہے لیس بالعالم احد، سارے جہان میں ایک آدمی نہیں جو کہ خدا جیسا علم والا، خدا جیسا بذات وجود والا، خدا جیسا حکمت والا ہو، ایسا کوئی عالم آدمی یعنی بذات ماننے والا ہے ہی نہیں، سمجھے؟ خدا بھی بذات، کوئی اور بھی بذات، ایسا دنیا میں لیس بالعالم احد، کوئی دنیا میں ایک آدمی بھی نہیں کہ خدا کے مقابلے میں خدا جیسا کسی کو بذات مانے، کوئی لیس بالعالم احد یثبت للہ شریکا، خدا کے مقابلے شریک بنائے، کیا یساوی ہے بالعلم والوجود والقدرت والحکمت، کوئی نہیں۔ اما اتخاذ معبود سوى اللہ تعالی، اللہ تعالی کے سوا حاجت روا بنانے، وبالذاہبین الی ذلک، قسم بڑے بے ایمان ملیں گے، بڑے بے ایمان ہوں گے، کہتا ہے میرے زمانے کے اندر بڑے بے ایمان ہیں، اب اس زمانے میں بے ایمان زیادہ تھے، ہمارے زمانے کے اندر تو بدری کے اولا ایک ہے حاجت روا بنانا، معبود بنا لینا، اتخاذ معبود سوى اللہ تعالی، اللہ کے سوا معبود بنا، وبالذاہبین الی ذلک، کثرت ان بڑے بے ایمان ہیں۔ اب آگے جی، ابھی چلتے آؤ، ابھی میں نے اب آئے گی حوالہ، وہی حوالہ ابن کثیر کا ہے نا،
ہے وہی حوالہ امام راضی کا، لیکن امام راضی نے ایک بار ٹکڑا زیادہ کیا، اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرا، بڑا عجیب کیا، خدا خوش رکھے اس کو۔ دیکھو ہے کہتے اختلفوا فی انہم کیف قالوا فی الاسلام، کیف قالوا فی الاسلام انہا شفعاء عند اللہ۔ کہتا ہے بڑا اختلاف ہے، یہ بڑا جھگڑا ہے، اصنام کو سفارشی کس طرح کہتے تھے؟ اصنام تو ہو گئے بت، ہو گئے پتھر، پتھروں کو سفارشی کس طرح کہتے تھے؟ اختلافو، بڑا اختلاف ہوا لوگوں کا، یہ کیا معنی ہے؟ اصنام پتھر، پتھر کے سفارشی بن گئے۔ کہتا ہے ذکر بھی اقوالا، ذکر بھی اقوالا، کئی قول ذکر کیے ہیں۔ کہتا ہے رابعها، چوتھا قول کیا ہے؟ ان وضعہ هذه الاصنام والاوثان، هذه الاصنام والاوثان على صور انبیائهم، على صور، کسی کا صور ملائکہ، کسی کا صور، اب فلم تیار ہو رہی ہے نا قذافی کہ بھائی ایمان دین والے تو ہے کوئی نہیں، نہ دین ان کے اندر، وہاں رسول کی فلم بن رہی ہے، پیغمبر کی فوٹو آئے گا، پھر لوگ دیکھیں گے، پیغمبر کا فوٹو، صحابہ کا فوٹو آئے گی، فلم بنے گی، تیاری ہو جائے گی، بے ایمان کہیں گے نہ دین ہے نہ کچھ، پاس پیسہ آ گیا عام، ساری ریت کے اندر نیچے تیل نکل آیا، پیسہ عام ہو گیا، کوئی پرواہ نہیں۔ وہ کل میرے پاس جو آئے لڑکے وہاں ملنے کے لیے، یہ غریب آدمی تھے، یہاں سے ہم نے گیا تھا، کہتا ہے خدا کی قسم یوں پڑھتے ہیں قرآن نیچے رکھ دیتے ہیں کرسی کے نیچے، کرسی نگی قرآن رکھ دیتے ہیں، خود کرسی پر بیٹھے رہتے ہیں۔ میں کہا ہے اگر کوئی پرواہ نہیں، جوتا ہے جوتے نیچے رکھ دیتے ہیں قرآن۔ میں کہا یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کتاب ہے، عام کتابوں میں بھی کتاب ہے، پیسہ عام ہے، پیسہ عام آ گیا، ریت کی تیل ہی تیل نکلایا ہے، پیسہ عام ہے، دین سے ہے کوئی نہیں، دین آیا کوئی نہیں، پھر دین جب نہیں تھے تو دینی کے اندر جو آ کرے کون روک سکتا کوئی، حکومت بھی آ گئی۔ اچھا حالات دیکھا وہاں کا فرشتوں کی شکلیں، انہم، ہاں جی، کہ وضعہ هذه الاصنام والاوثان، یہ اصنام، یہ اوثان، علی صور انبیائہم، انبیاء کی صورتوں کے بعد، انبیاء کی جو فرضی صورتیں، انبیاء صورتیں مٹانے کے لیے آئے تھے، رسول اللہ نے ابراہیم صاحب کی مورتی مٹائی خانہ کعبہ کے اندر، اس واسطے کی صورتیں مٹائی، یہ صورتیں بناتے ہیں فرضی، علی صور انبیائہم و اقابرہم، و بزرگوں کی شکلیں، بزرگوں کی حلال کی شکلیں، بزرگوں کی، پیر پیر کی شکل، فلانے کی شکل، فلانے کی، آگے وزاموں، وزاموں، یہ شکلیں بنا کر زامتے، ان کو گمان ہوتا ہے کیا؟ اعزاموں متشتغلوا، متشتغلوا بے عبادت حاضر تماثیل، دیکھا ہے تین لفظ آ گئے، اوثان بھی، اصنام بھی، تماثیل بھی، متشتغلوا بے عبادت حاضر تماثیل، جب ان تماثیل کی، ان پتھروں کی جن پر تیروں کی شکلیں ہیں، پیغمبروں کی شکلیں ہیں، جب مصروف ہو جاتے ہیں ان کی عبادت میں، ان کے چوما چاٹنے میں، ان کا یہ سجدے کرنے میں، ان کا یہ آ کر نیازیں مٹھائیاں رکھنے میں، ایسے شیسے رکھنے میں، آپ لاتے ہیں مٹھائی، ہندو ہوتے ہیں، ہندو لاتے ہیں، وہاں بناتے ہیں حلوہ، پوڑیاں۔ میرے پاس ایک مولوی مسکین تھے، مر گئے، پٹھان مولوی تھا، بڑا نوجوان عالم تھا، بڑا بہادر مولوی، بڑا بہادر تھا مولوی، اس زمانے میں پاکستان نہیں بنا تھا، چلا گیا ہندوؤں کے مندر بھی چلا گیا، تھا بڑا ضدی پٹھان تھا، اس علاقے کا حصہ تھا مولوی مسکین صاحب، حضرت میں جمعہ پڑھاتے رہے، وہ یہاں چلا گیا تھا، وہاں پورا پکا ہوا تھا، وہ حلوہ پکا ہوا تھا بڑا کافی، پتہ نہیں کیا نام اس کو کہتے ہیں، کہتے ہیں اچھا، ان کو بڑے خوش ہو، مولوی صاحب آ گئے، مولوی صاحب اچھا ایک ہی نے یہ کیا، یہ بڑا ایک بت رکھوا تھا، بت کہ مولوی جی یہ تسی اسی برابر ہاں، فرق کوئی نہیں، یہ شیو جی مہاراج ہے،
शिव जी महाराज अच्छे कौन होना शिव जी महाराज हजरत आदम थोड़ा बाबा आदम ही ना भर के तुम आदे बाबा आदम असी आदे शिव जी महाराज बाबा आदम ते शिव जी महाराज अच्छा की गल की है उन्हें आखा ओह गल कोई नहीं जी तुम जड़े ना कबर से चले जाने हो ना उसे कुम्मा चट्टी करते ए जी शिव जी महाराज की शक्ल बनाइए असरा बढ़ाया हलवा पकाया शिव जी महाराज ने खुश होने से वो खुश होती अज सारे तकसीम करता तुम भी ब्यो खाओ शिव जी महाराज ने अज आ पकाइए नजर आए न्याज पकाइए बाबी शिव जी महाराज ए आ खुश होती अज साड़ी मुरादा खुदा कर पूरियां ये सुन के ना पढ़ के सुबह सबक पढ़ा थी आखिर ओहो हूं पता लग गया आदा ठीक ठीक ये थोड़े नाम साढ़े पर बिरादरी एक और भी है वो भी रात वो भी बड़े काफर मुसलमानों की भी काफर हाँ वो असल थोड़े बिरान थोड़े जो आ गए साढ़े मेल की ही या पता नहीं बड़ा खंजीर उधर कम वो भी ही की पता इस पार्टी साड़ी हो रहे असी मुसलमान असी आने के अल्लाह गैर की नियाज शिव जी महाराज बाबा आदम है उसकी नियाज बड़ी बड़ी खंजीर है साड़ी पार्टी है साढ़े वो आ बड़ी है थोड़े आ गई साढ़े थोड़े को सुना तू आदम की कई बार हिंदू आओ पीछे बोली उसकी पीछे बोली सब आओ ना लेकिन हिंदू खुश होने के सारू सुनाना हक है अल्लाह जाना सब यही करते हैं कोई बेईमान शिव जी महाराज की मूर्ति है हलवा बना रहे हैं देखा इमाम राजी का देखते अभी कहीं अभी चलते जाओ बदामू मतस्तगलू बेवादत तमासी फइन्ना उलाइकल अकाबिर फइन्ना उलाइकल ओ पैगंबर उनकी रूह नेक रूह क्या है तकूनू शुभाअहुम हिंदल्लाह तकूनू नहीं तकूलूना नून रह गया है ये हमारे अकाबिर अल्लाह का सिफारिशी करते हैं तो आगे हाँ अब आएगी बात हाँ सिफारिशी करते हैं अब आएगी इमाम राजी की जरूरत है कहते मैं नज़ीरू फी हाज़िल ज़मान फी हाज़िल ज़मान अगर तूने आजकल देखना हो इन लोगों को वनज़ीरू फी हाज़िल ज़मान इस जमाने में देखना हो हाँ मैं तुझे बताता हूँ जगह हाँ कहते नज़ीरू फी हाज़िल ज़मान इश्तिगाल कसीर मिनल खल्क़े इश्तिगाल कसीर मिनल खल्क़े बड़ी मखलूक मिलेगी बेईमानों की बड़े जानवर तुम्हें मिलेंगे कहाँ बिताज़ीमे कुबूरिल अकाबिर बिताज़ीमे कुबूरिल बुजुर्गों की कब्रों की ताज़ीम करते हुए बुजुर्गों की कब्रों की ताज़ीम पीर बाबी की कब्र पास देख रहे बेईमानों का और रेवड़ होंगे इकट्ठे होंगे लाहौर चला जा अली मेरी की कब्र में हाँ बेईमान बैठे होंगे बिताज़ीमे कुबूरिल अकाबिर हला एतिकाद इन बेईमान का एतकाद होता अन्नहुम इज़ा हज़्ज़मू कुबूरहुम इन बेईमान की होता है इनकी कब्रों की जब हम ताज़ीम करेंगे उछाड़ डालेंगे इनको धोएंगे गुलाब के पानी के साथ धोएंगे खुशबू अतर डालेंगे ये फिर पीर यकूनूना शुभाहुंदल्लाह फिर हमारे स्पर्श करेंगे कहता ये देखने हो तो भी मुशरिक मिलेंगे पीरों की कब्रों पर स्वाब में चला जा पीर बाबी की कब्र में मिलेंगे बेईमान सिंध में चला जा भुट्टू दिल के सारे साथी मेरी शाहबाद के अंदर की कब्र मिलेंगे लाहौर चला जा बेईमान मिलेंगे तुझे अली वेरी की कब्र पर हाँ नज़ीर हुई आदो जमान ठीक उस जमाने के लोग मलाइका की शक्ल बनाते थे सूरतें मनाया करते थे इस जमाने की कब्रों पर ठीक है जी तय कब्र पर अब बाबा तो ये सामने पत्थर है हाँ पत्थर तो चूता है बेईमान हर सत्य नामा तेरे नैन दिल्ला की क्षमता है मैं चूमता हूं चाहता हूं जिस पत्थर को वो पत्थर वाला बाबा पत्थर वाला बाबी की कब्र वाला बाबा उसकी रूह खुश हो रही है उसकी रूह
کوئی کہتا ہے شاباش کتے دے کتے بےمانا، شاباش سونے بےمانا، ہے نا چمنا کا میری چٹنا پہ میرے پتھر چٹ بےمانا چٹ ہاں چٹتا کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں اللہ آگ ہی بےمان کتا، ہاں میرے پتھر چم دے پہ اس کتے نے کوئی کام پورا کیا کر دادا صاحب پھر کرنا پیسی اور تو چاہتا میں نے کی کرنا مجبور میں کرنا پیسی میں ہوں سمجھیے این امام راضی کا حوالہ ہی حوالہ یاد رہنا چاہیے نظیر بھی حاضر زمان یہ زمانی دیکھنا چاہے تو آ یہ دیکھ ایسا لو جی باقی رہا یہ بات من دون اللہ بولتے ہیں یہ نہیں وہ سوال جواب ہو چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صبح کے وقت موضوع یہ چلا تھا لفظ الہ، اس کی تشریح خود قرآن پاک کے اندر کیا ہے. میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ جہاں اللہ کے لیے لفظ الہ آیا ہے کہ اللہ الہ ہے، وہاں دو صفتیں یا ایک صفت بیان کی گئی ہے، اور جہاں نفی آئی ہے اللہ کے ما سوا کوئی دوسرا الہ نہیں ہو سکتا، وہاں دونوں صفتوں کی نفی ہے یا ایک کی نفی کر دی گئی ہے، اور ایک کی نفی کے ساتھ دوسری کی نفی ہو جائے گی. بہرحال دو ہی ہیں کہ ایک نظام عالم میں کار ساز اور دوسرا نظام عالم کے جاننے والا، کیونکہ اللہ ہی ہے اور یہ دو صفتیں اللہ ہی میں ہیں، لہذا اللہ ہی الہ ہے. یہ دو صفت اللہ کے ما سوا کسی غیر میں نہیں ہو سکتی، اس لیے کوئی دوسرے الہ بھی نہیں. اب یہاں اس میں سوال تھے کچھ بالذات کے یا بالعرض کے، یا چلو جی ان کو کارساز سمجھ لیجیے اللہ کو، ان کو کارساز نہ سمجھا جائے، مالک مختار نہ سمجھا جائے بلکہ ان کو صرف سفارشی سمجھا جائے، یا ہر وقت خدا کو پکارنے کا حق ہے، ان کو کسی ایک وقت بھی ہو یا پکارا جائے حاجتوں میں سفارشی سمجھ کر یا کوشش کیا، یہ بھی شرک ہے کہ اس کو میں نے کہہ دیا ہے. اب جب یہ پوری تحقیق آپ نے لفظ الہ پر سن لی ہے، اب آئیے الہ جو معنی معبود کیا جاتا ہے، معبود کا معنی عبادت سے ہے، عبادت کا معنی کیا ہے اب معنی کھلے گا. اس سے پہلے کیا جلالین، کیا مدارک، کیا بیضاوی، سارے مفسرین کو آپ دیکھیں گے اور یہ سب یہی ہوگا غایت خشوع، غایت خضوع، یہ انتہائی معنی کرتے انتہائی عزت، انتہائی انکساری، یہ مفسرین معنی کرتے ہیں. غایت خضوع، غایت خشوع، غایت خضوع، خدا انتہائی عاجزی، انتہائی انکساری، اس کا نام کیا ہے عبادت. لفظ بالکل صحیح ہے لیکن اس لفظ کہنے سے مصداق کا تعین نہیں ہو سکتا کہ وہ غایت خشوع کیا ہے، وہ کون سا درجہ ہے غایت خشوع کا. یہ چیز اب جو میں کہنے لگا ہوں، افسوس ہے کہ اس کو میں تفسیر میں لکھ نہیں سکا، لکھنا ضرور چاہیے تھا. جب میں کہہ رہا ہوں بہت بڑا اشکال یہ ہے، اور میں تمہیں یقین سے کہتا ہوں اگر یہ آپ اور کتابوں کو دیکھ لیں اس کو کھولے گا کوئی بھی نہیں، اس قدر یہ انتہائی ایک اشکال ہے. اشکال یہ ہے کہ اطاعت پیغمبر کی فرض ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول، پیغمبر کی اطاعت فرض ہے، اس کی بغیر نجات ہی نہیں. لیکن عبادت پیغمبر کی شرک ہے، پیغمبر کی عبادت شرک ہے، پیغمبر کی اطاعت فرض ہے. اب وہ فرق بتاؤ کہ کون سا فرق ہے مابین عبادت کے اور مابین اطاعت کے. حالانکہ اطاعت کے اندر بھی اتباع ہے، پوری اتباع کا نام ہے اتباع. اطاعت یہ کیا چیز ہے اور عبادت کیا چیز ہے جس میں عام قابل امتیاز ہو جائے. پیغمبر کی اتباع، پیغمبر کی اطاعت فرض اول ہے، فرض عین ہے، اس کی بغیر نجات ہی نہیں. لیکن پیغمبر کی عبادت میرا شرک. اب کون سی چیز ہے جو فرق ہو کہ جس وجہ سے پتہ لگ جائے کہ یہ عبادت ہے اور یہ اطاعت ہے؟ یہ اشکال بڑا بات.
یہ لفظ میں نے لکھا نہیں تفسیر میں، اصل اشکال یہ ہے مفسرین جو لکھتے ہیں غایت خشوع ٹھیک ہے، لیکن غایت خشوع کا مطلب تو بتاؤ وہ کون سا ہے، کون سا درجہ ہے جس درجے کا یہ غایت خشوع ہے، بس اس درجے سے تک غایت خشوع ہو جائے گا، یہ کوئی فرق نہیں ہے، ایک بالکل جدا جدا معلوم ہو جائے یہ قطر نہیں۔ یا کئی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ دہلوی کی عبارتوں میں آتا ہے عبادت بندگی، بڑا لفظ یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی بہت ہی اچھا لفظ ہے بندگی، لیکن بات پھر بھی ہوئی آئے گی اس کا تعین کرو، وہ مصداق متعین کرو، فلانا درجہ بندگی ہو جائے گا، اور جب تک فلانا درجہ نہیں آئے گا بندگی نہیں بنے گی۔ یہ اشکال ہے، اشکال جو میں ابھی تک آپ کے سامنے کر رہا ہوں، پوری سمجھے اس بات کو کہ کون سا فرق ہے ما بین اطاعت کے اور ما بین عبادت کے۔ اطاعت خدا کی بھی، اطیع اللہ بھی ہے، اطیع الرسول بھی ہے، اطیع اللہ بھی ہے، اطیع الرسول بھی ہے، لیکن عبادت اللہ تو ہے، عبادت رسول کوئی نہیں۔ کوئی فرق بیان کرنا چاہیے تاکہ اطاعت میں عبادت میں فرق ہو جائے۔ وہ غایت خشوع یا غایت خضوع یہ لفظ ایک ایسے ہیں، ٹھیک بڑا اچھے لفظ ہے، لیکن ان کا کوئی مصداق متعین نہیں ہے، فلانا درجہ آئے گا یہ غایت خشوع ہو جائے گا۔ یہ اشکال ہے۔ بہرحال اس معنی کو سمجھنے کے لیے اس کے ساتھ ہی جو امام بیضاوی نے الہا یا لہو علیہا یا لہو جو معنی مشتق نکالے ہیں امام بیضاوی نے یا امام راضی نے نکالے ہیں، یہ ٹھیک ہے، وہ سارے ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ متعین کرو مقام، تعین بڑی مشکل ہے۔ اس لیے بہترین تاریخ جب الہ کا قانون سن چکے ہو، کلیہ قرآن پاک سے آپ سمجھ چکے ہیں، اب اس کلیے کے محتاط اب عبادت کی تشریح میں کرنے لگا ہوں۔ یہ عبادت کی تشریح کی ہے علامہ ابن قیم نے اعلام الموقعین میں، اور اس سے بھی نقل کی میرے شیخ نے، اور یہ معنی جو کیا علامہ ابن قیم نے، یہ صحیح بات یہ کہ قرآن پاک کا خلاصہ بیان کر دیا، اس قدر بہترین تعریف ہے کہ سوائے داد دینے کے ہم رہ نہیں سکتے، اتنی بہترین کی بہت اچھی تعریف کی ہے۔ اور اس سے سارا وہ کلیہ جو تم نے سن لیا ہے، قرآن پاک کا کلیہ جو تم نے الہ کے لفظ پر سنا ہے، بالکل اسی کی تشریح ہے، قرآن پاک کی تشریح معلوم ہو رہی ہے، اس کو وضاحت کر دیا اس صحت نے۔ عبادت کی اب تعریف ہے، اس تاریخ کو جو بیان کرنے لگا ہوں، اس تاریخ کے بعد سارے اشتقاقات جو بیضاوی نے کیے ہیں یا علامہ راضی نے لکھے ہیں، وہ اشتقاقات بھی سارے صحیح ہو جائیں گے، غایت خشوع اور غایت خضوع کا مصداق بھی متعین ہو جائے گا، بندگی کا مصداق بھی متعین ہو جائے گا، عبادت اطاعت میں فرق بھی خود بخود آ جائے گا۔ بے شک دیکھیے مودودی صاحب نے بنیادی اس طرح لکھی ہے 4، لیکن آپ اس کو پوری طریقے پڑھے جا کر میں دعوی سے کہوں گا کہ ذرا بھی فرق آپ بتا دیں وہاں فرق کیا ہے۔ فرق سوا علامہ ابن قیم نے اس کو کسی نے واضح نہیں کیا، کھولا ابن قیم نے۔ اب میں تعریف کرتا ہوں، عبادت کی عربی کرتا ہوں، اور اس کے بعد علامہ قیم کی پھر میں اس کو ترجمہ کروں گا اردو میں۔ دیکھیے، العبادت عبارت عن الاعتقاد بأن للذات الفلانی سلطتاً غیبیتاً، سلطتاً سین لام کوئے دے، سلطتاً غیبیتاً فی العلم والتصرف، فی العلم والتصرف، ان للذات فلان سلطتاً غیبیتاً فی العلم والتصرف یقدر بها علی النفع والضرر فکل دعاء وثناء وتعظیم ینشأ من ذلک الاعتقاد فہی عبادت۔ البتہ ایک لفظ میں اور بھی لفظ آ جائے گا، وہ لفظ ایک ہی ہے، بأن لذات فلان سلطتاً غیبیتاً، اس کے نیچے لکھ دو سلطتاً غیبیتاً، قبضہ غیبی، قبضہ غیبی یعنی ما فوق الاسباب، قبضہ غیبی ما فوق الاسباب فی العلم والتصرف
یقدر بہا علی النفع والضرر فکل دعاء وثناء وتعظیم ینشأ من ذلك الاعتقاد فہی عبادت یہ اس کو پھر میں کہنا چاہتا ہوں، اس کو آپ اس کا ذہن میں رکھی، میں کرتا ہوں ترجمہ اس کا اردو میں۔ کسی کے متعلق یہ عقیدہ ہو جائے کہ اس کا مجھ پر قبضہ غیبی ہے، اس کا مجھ پر قبضہ غیبی ہے، کیا معنی یعنی ما فوق الاسباب، کوئی زیری سبب نہیں، جو اسباب دنیا میں ہیں ان اسباب دنیا کے علاوہ مجھ پر قبضہ غیبی ہے۔ کس میں؟ علم میں اور تصرف میں، یعنی حالات کی جاننے میں، وہی آگے دو سکتے، حالات کی جاننے میں اور تصرف کرنے میں، اس قبضے غیبی کی وجہ سے یقدر بہا علی النفع والضرر، نفع دینے میں نقصان پہنچانے پر قدرت ہے اس کو۔ سلطنتاً غیبیتاً، کیا معنی ما فوق الاسباب، زیری دنیاوی اسباب جتنے بھی ہیں کوئی زیری اسباب نہیں، اور زیری اسباب کے نہ ہوتے ہوئے اس کو مجھ پر قبضہ غیبی ہے۔ اس قبضہ غیبی کے ساتھ علم میں اور تصرف میں، اصل وہی دو سکتے ہیں، علم میں اور تصرف، ان دو صرف قبضہ غیبی کی وجہ سے قادر ہے نفع پہنچانے میں، ضرر دینے میں۔ یہ عقیدہ ہو جائے، اس عقیدے کے ماتحت فکل دعاء وثناء، دعائن پکارنا، ثنائن صفتیں کرنا، تعظیم ہاتھ پاؤں سے کوئی تعظیم کرنی، کوئی زبان سے تعظیم کرنی، ینشأ من ذلک الاعتقاد، اس اعتقاد سے وہ دعا ثناء تعظیم اٹھی ہو، فہی عبادت، وہ عبادت ہوگی۔ اگر یہ عقیدہ نہیں، عبادت بھی نہیں۔ پھر دیکھیں کہ میں حصے سے بیان کروں گا، اس لیے کہ یہی مقام ہے، مدار اسی پر ہے۔ سارا جتنا تم نے اکٹھا کیا ہے، سارا 2 دن کی ہم تحریر دن کرتے رہے ہیں، یہ اسی کے لیے تھا۔ اصل عبادت کا تعین ہے، جتنے اب طالب علم آئے گی اس کے بعد وہ تو قرآن حل ہوگا، بس آیتیں پڑھتے جاؤ، آیات حل ہو گئی۔ قطعاً ناممکن ہے کہ اس قدر تفصیل ہو بھی سکے، یہ ابتداء نہ ہو سکتا، بس بار بار نہ کوئی کر سکتا ہے، نہ اتنا وقت ہوتا ہے کہ وہ بھی سمجھ میں پڑھائیں اور سبق کے ساتھ اس کو بھی وضاحت کے ساتھ کریں۔ آج پھر دیکھیے، اب دیکھیے ایک آج پہلے میرے خدا کے بارے میں سمجھو، اللہ کے بارے میں عقیدہ ہے ہمارا، خدا کو ہم پر کیا تسلط غیبی ہے، قبضہ غیبی ہے۔ کیا معنی؟ ذیلی اسباب جو دنیا کے ہیں اس کے علاوہ قبضہ غیبی ہے سب پر، ہم پر۔ اس قبضہ غیبی کی وجہ سے وہ ہمیں نفع بھی دیتا ہے، نقصان بھی پہنچانے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس عقیدے کے ماتحت خدا کو پکارنا، خدا تعالیٰ کی ثنا کرنی، خدا تعالیٰ کے ہاتھ پاؤں سے تعظیم کرنی، رکوع کرنا، سجدے کرنا، پھیرے دینا، یہ سارے کام کرنا، ہاتھ مان کر زاریے کرنا، یہ سارے کام، نیازیں دینا، چڑھاوے دینا، یہ ساری چیزیں فہی عبادت، اور یہ سب چیزیں کیا ہوگی؟ اگر یہ عقیدہ نہیں، عبادت بھی نہیں۔ بس اگر یہ عقیدہ نہیں، اس عقیدہ چھوڑ کر اگر یہ عقیدہ نہیں ہے، عبادت بھی نہیں ہوگی۔ فرض کیجئے یہ فرضی مثال ہے، ایک سجدہ تعظیمی ہے، ایک سجدہ عبادت ہے۔ آج اس کو بھی فرق سمجھ لو، سجدہ تعظیمی پہلے ہوا ہے بعضوں کے نزدیک، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے آگے ہوا ہے، فرشتوں نے کیے، یقینی بات اگر ہوا ہے تو ایک اور جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے آگے سجدہ مان لیا ہے کہ باپ نے بھی بھائیوں نے کیا ہے، وہ بھی سجدہ تعظیمی۔ سجدہ عبادت از ابتدا حرام نہیں، شرک رہا ہے غیر اللہ کے آگے۔ سجدہ عبادت ہمیشہ شرک رہا ہے۔ یہ سجدہ تعظیمی اگر ہوا ہے تو اس پہلے جائز تھا، اس امت میں بھی ناجائز ہو چکا ہے۔ اچھا، فرق کیا ہے سجدہ تعظیمی میں، سجدہ عبادت میں؟ فرق کیا ہوگا؟ حضرت شاہ عبد العزیز صاحب دہلوی لکھتے ہیں، ما بین فرق ہر دو فرق اعتقاد تو، اگر عقیدہ ہے کہ وہ جس جگہ میں سجدہ کر رہا ہوں اس کو تسلط غیبی ہے، اور تسلط غیبی کے ساتھ نفع نقصان کر قادر ہے، میرے علم میں، میرے حالات کی جاننے میں، تصرف کرنے میں اس کو تسلط غیبی ہے، نفع نقصان دینے کی طاقت رکھتا ہے،
اس عقیدے کی ماتا سجدہ کرے گا وہ ہوگی عبادت. اگر یہ عقیدہ نہیں تو وہ سجدہ عبادت کا. مثلا آدم صاحب کا کہ سجدہ کیا فرشتوں نے، فرشتوں کو یہ عقیدہ نہیں تھا کہ باب آدم کو کوئی تسلط غیبی ہے، بابا آدم ہمارے حالات کو جانتا ہے اور ہمارے حالات میں متصرف ہے، وہ نفع نقصان دے سکتے، یہ عقیدہ نہیں تھا. اس لیے جو سجدہ ہوا وہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ عبادت. اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام کا بھی بھائیوں نے یا باپ نے کیا سجدہ، ان کو یہ عقیدہ نہیں تھا کہ یوسف صاحب کو تسلط غیبی ہے، قبضہ غیبی ہے اور نفع نقصان دے سکتے ہیں، اور یہ اس لیے یہ عقیدہ نہیں تھا. جو اگر سجدہ ہوا ہے تو وہ تعظیمی تھا. وہ کہ یہ فرق ہے مابین سجدہ عبادت اور سجدہ تعظیمی کے. اب تو سجدہ تعظیمی بھی حرام